اور ولادت امیر المؤمنین اور آمد امیر المؤمنین کا جشن ہو اور ان کی والدہ محترمہ کو خراج عقیدت و تحسین نہ پیش کیا جائے، میں کہتی ہوں آپ امیر المومنین کو راضی نہیں کر سکتے کہ یہاں آمد امیر المومنین کا وقت آیا ہے اور یہاں فاطمہ بنت اسد نے اپنے قدموں کو اٹھانا شروع کر دیا۔ خود جناب فاطمہ بنت اسد نے مختصر سا خطبہ دیا خانہ کعبہ کے سامنے اور فرمایا کہ پروردگار ان اللہ یا اختارانی، اللہ نے منتخب کیا مجھے، کیسے؟ جیسے مریم کو منتخب کیا، جیسے سارہ کو منتخب کیا، اللہ نے مجھے ایسے منتخب کر دیا۔ اس سے پہلے عقیل آئے، اس سے پہلے جعفر آئے، آپ نے اس سے پہلے طالب آئے، آپ نے کبھی بھی اپنے بیٹوں کی آمد پر خانہ کعبہ کا رخ نہ کیا تھا۔ اس سے پہلے بھی سرداری آپ کے پاس تھی، اس سے پہلے بھی بلندی مقام آپ کے پاس تھا، اس کے باوجود آپ کبھی نہ گئی۔ آج ایسا کیا ہوا؟ تو ہمیں حیران نہیں ہونا چاہیے کہ جناب فاطمہ بنت اسد کہیں گی جانتی نہیں ہو آج کل العالمین کا شہنشاہ، سرتاج، آقا، مولا اور سردار اور سید آ رہا ہے۔ تو یقیناً امیر المؤمنین کی ولادت، ان کا تولد، خانہ کعبہ میں ہونا اور ان کا جناب فاطمہ بنت اسد کا خانہ کعبہ میں جانا اس بات کی دلیل نشانی تھی کہ اب جو بچہ آنے والا ہے وہ ایسا بچہ ہے کہ جس کی ولادت بھی خاص ہونی چاہیے اور اللہ نے اس کے لیے کچھ خاص اہتمام کر کے رکھا ہے، بجائے اس کے کہ بنو ہاشم کے کسی بھی گھر میں جاتی خدا نے جناب فاطمہ بنت اسد پر الہام کیا اور فرمایا خود میں، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ مکتب الخوارزمی میں اس روایت کو درج کیا گیا ہے کہ جناب فاطمہ بنت اسد پر الہام ہوا یا وحی ہوئی یا جو کچھ بھی ہوا، یعنی اللہ چاہے تو مچھر و مکھی پر الہام اور وحی کر سکتا ہے، ہم یہ نہ مانیں گے کہ علی کی والدہ پر الہام و وحی ہو رہے ہیں۔ بس ایک مرتبہ جناب فاطمہ بنت اسد چلی ہیں۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ آپ نے دیکھا لوگ جناب ابو طالب کے ایمان پر خرافات بکتے نظر آتے ہیں، حتیٰ کہ جناب رسول خدا صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین پر بھی خرافات، ان کے کفر پر فتاوی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن تاریخ میں کسی کی مجال نہیں ہے سرکار کہ کوئی فاطمہ بنت اسد کے ایمان پر انگلی اٹھا سکے۔ مجھ سے پوچھئے نا سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ جناب فاطمہ بنت اسد کی مرتبہ خانہ کعبہ کی جانب تشریف لے گئیں اور کیا جری انداز میں، بہادرانہ انداز میں، شجاعت کے انداز میں خانہ کعبہ کے غلافوں کو تھاما اور تھام کے کہا پروردگارا انا فاطمہ بنت اسد، میں فاطمہ بنت اسد ہوں، تو جانتا ہے میں یہاں کیوں آئی ہوں؟ میں تیری وحدانیت پر ایمان رکھنے والی ہوں، تیرے آخری نبی کی نبوت پر ایمان رکھنے والی ہوں۔ پھر تیسرا جملہ فرمایا اللہ اکبر، یہ علم غیب ہونے کی، یہ الہام کی، یہ وحی کی تو دلیل تھی۔ ایک مرتبہ خانہ کعبہ کو پکڑا، پھر فرمایا پروردگار یہ جو میرے رحم میں، یہ جو میرے شکم میں بچہ ہے نا، یہ جو دعاؤں کی قبولیت کا جس کا وسیلہ باعث بنتا ہے، میں اس کا واسطہ دے کے کہتی ہوں میرا سرپرست بن جا، میرا رہنما بن جا۔ وحدانیت کا اقرار ہو رہا ہے، نبوت کا اقرار ہو رہا ہے اور علی کی ولایت کا اقرار ہو رہا ہے۔ کاش بات یہاں رک جاتی اویس، تو میں آپ سے آگے کلام نہ کرتی۔ تاریخ کہتی ہے جو ہی ان الفاظوں کی ادائیگی کے لمحات قریب آئے تھے، ابھی فاطمہ بنت اسد کے الفاظ منہ میں تھے اور باہر آنا چاہتے تھے، دیوار کعبہ شگاف ہونے کے مراحل میں داخل ہونے لگی، ایک زلزلہ سا آنے لگا۔ تو ایک مرتبہ مصنفین نے لکھا، مورخین نے قلم اٹھایا، کہتے کفار کہہ رہے ہیں ہم نے دیکھا کہ کعبے کی گرد و نواح میں اور اطراف میں ایسا زلزلہ سا آیا کہ کہیں اور وہ زلزلہ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ دیوار کعبہ میں جو ہی شگاف پڑا ہم بھاگے۔ اب جو مرد تھے وہ بھاگ گئے، جو غیر فرار کی والدہ، جو حیدر کرار کی والدہ تھی وہ اندر جاتی ہوئی نظر آئیں۔ اب کہتے ہیں ہمیں اتنے میں ہوش آیا، ہم نے کہا کہ مردانگی تو یہ کہتی تھی کہ ہم اس خاتون کو وہاں سے نکال لیتے، وہ ہمارے سردار کی زوجہ ہے، ہمیں نکال لینا چاہیے تھا۔ کہتے جب تک ہمیں ہوش آیا، زلزلہ تھما، ہم نے دیکھا کہ دیوار واپس جڑ چکی تھی اور فاطمہ بنت اسد کہیں نظر نہیں آتی تھی۔ ہم نے ہر جگہ ڈھونڈا، شور و شین کیا، حتیٰ کہ ابو طالب کے گھر میں پہنچے۔ وہاں گئے تو ابو طالب مسکرا رہے ہیں، کہا یا ابو طالب آپ کو ہوش ہے؟ آپ کی بیوی کا کچھ عطا پتہ نہیں ہے؟ ابھی کعبے کے قریب زلزلہ آیا تھا، دیوار کعبہ شگ ہو گئی تھی اور جناب فاطمہ بنت اسد ہمیں معلوم نہیں اس کے بعد کہاں چلی گئیں۔ تو تاریخ بیان کر رہی ہے کہ جناب فاطمہ بنت اسد کا وہاں جانا ایمان اور توکل علی اللہ کی بہترین دلیل ہے، حجت ہے، اور اس طرح سے ان کا جانا اور پھر حضرت ابو طالب کا مطمئن ہو کے بیٹھ جانا، حتیٰ کہ 3 روز گزر گئے۔ اور تاریخ کہتی ہے کیوں؟ کیونکہ علی نے آنا ہے، تمام تر بھائیوں سے جدا ہوں، تمام تر افراد سے جدا ہوں، انسانی تمام تر عقلیں ششدر رہ جائیں، آنکھوں کی پتلیاں حیران رہ جائیں، انگلیاں انگشت بدندان ہو جائیں، لوگ ورد حیرت میں مبتلا ہو جائیں، لوگ ایسا استقبال کریں اس ہستی کا جیسا استقبال کرنے کا حق ہے۔ تو جناب فاطمہ بنت اسد نے ایسی جگہ کو چوائس کیا، ایسی جگہ کا انتخاب کیا۔